سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ یہ دا نام لیا ہے جڑا جنا درجہ صحابیت تے فیض ہویا۔ حضرات شمع رسالت دی پروانوں حضرت سعد بن ابی وقاص سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی نصیبہ نو سلام، آپ دی بختہ نو سلام کہ آپ نو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین چمنے دی سعادت نصیب ہوئی۔ تو میں آج گفتگو دا اتھو ہی آغاز کرن لگا۔ بہرحال جدوں بھی جماعت صحابہ بچوں کسے دی بھی جرت وفا بہادری دا ذکر کیتا جائے تے اس ذہن چ رکھیا کرو ذکر انہاں دا ہو رہا ہے جڑے حضور دی ساری امت واسطے ماڈل۔ ایک کھل کیا کو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بخت آور نے ادھی وجہ ہے جنگ احد دے اندر اور بھی بڑے بڑے اسلام دے سپاہی آئے مجاہد آئے انہاں جنگ لڑی شہید ہوئے کثیر تعداد دے اندر صحابہ شہید ہوئے۔ دوستان گرامی قدر لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص آپ دے بخت اس تو اللہ نے نصیب اس تو اللہ نے کہ انہاں نو حضور نے خود زمین تو تیر اٹھا کے عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلاموں میرے نبی نال وفا کرن والے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ارے زمین دی تو تیر خود اٹھائے نے تے خود اٹھا کے حضرت سعد بن ابی وقاص نو حضور تیر عطا فرماندے سن تے نال ہی میرے آقا فرماندے سن سعد دین دیاں دشمناں تے تیر چلا۔ اب آپ جی وقار میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور میں قربان جاواں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جرتوں ارے کافران نے تیران دی بچھاڑ کی دی ہے لیکن حضرت سعد نے اللہ دی قسم جے ہر تیر اپنی چھاتی تے برداشت کیتا ہے۔ آپ نے پشت نہیں کیتی توجہ کرنا جتنے تیر آئے نے حضرت سعد نے اپنی چھاتی تے برداشت کیتے نے اور حضور ویکھ رہے تیر پہ بجدیں تے میرا غلام پھر بھی حوصلہ نہیں آ رہا۔ جدو سرکار نے اے منظر ویکھیا توجہ کرنا دوستان گرامی قدر غالباً میں پچھلے جمعے لفظ بولے اسی جدو حضور نے اپنے نوکر دی جرت اور وفا دا لیول ویکھیا پھر سرکاری مدینہ نے کہا تھا اے سعد تجھ پہ محمد کی امی قربان جائے تجھ پہ محمد کے ابو قربان جائیں۔ جنگ احد کی داستان ہن توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرن والی ہوں شمع رسالت دی پروانوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی چھاتی ہوئی تیر وجے نے دوستان گرامی قدر کچھ لوگ عقل تے پرکھ دینے اور پتہ کی کہنے نے عقل نہیں مانگی ارے تیر چھاتی دے اندر تے سعد کا بھرائے نہ ہون میں کیا ایتھے تے قرآن دستا ہے جنہ مصر دیاں عورتاں نے حسن یوسف ویکھیا ذرا غور کرنا اباب جی وقار قرآن وچوں میں بات رپیٹ کر رہے ہیں اباب جی وقار قرآن بخاری و مسلم نہیں ارے میں کسی عام مصنف دی کتاب دا سرور سا ذکر نہیں کر رہا ارے قرآن گواہی دیندہ مصر دیاں عورتاں جنہاں دے سامنے یوسف علیہ السلام نے پردہ ہٹایا ہے حضرت زلیخا نے کیا سی ذرا پردہ ہٹاؤ نا اے مصر دیاں بیویاں میں بڑے مینے مار دیاں نے اے تانے مار دیاں نے آج انہاں دی پلیکے ختم ہو جان او غارت مند مومنوں قرآن دے قرآنیاں تفسیرہ اعلان کر دیاں نے جدوں یوسف علیہ السلام نے پردہ ہٹایا ہے او مصر دیاں عورتاں جنہاں دی ہتھاں دے اندر اللہ دی قسم جے پھل بھی سان دے چھریاں بھی سان اب آپ یہ وقار چھریاں کیوں دیتیاں گئیاں پھلاں نو کٹنے واسطے دیتیاں گئیاں نے پر میں قربان جاواں اب آپ یہ وقار وہ چھریاں پھر پھلاں تے نہیں چلیاں انہاں عورتاں دیاں انگلیاں تے چل گئیاں۔ ذرا غور کرو نا یہ بیان کرنا آسان ہے یہ سننا آسان ہے عمل کر کے وکھانا بڑا مشکل ہے تو تے میں کنڈے دا اب آپ یہ وقار دکھ برداشت نہیں کر دے ارے چونٹی کٹ جے تیرے میرے کل برداشت نہیں ہوگا میرے مسلمان بھائیوں کوئی چنڈی وڈے تیرے میرے کل برداشت نہیں ہوگا وہ مصر دیاں بیویاں اتھے اللہ دی قسم جے صرف چونٹی نے نہیں کٹیا اتھے صرف کنڈے نہیں چوبے خار نہیں چوبے صاحب زیادہ عثمان طور صاحب اللہ دی
دی قسم میرے نبی نال وفاواں کرن والے اوتھے چھریاں چلیاں نے ارے انگلیاں کٹیاں نے رب دا قرآن او دا مطالعہ کر وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم انج نہ کرو بازو چاہ کے آنکھو سبحان اللہ اب آبے یہ وقار میں قرآن دی آیت پڑھی ہے انہاں عورتاں دیاں انگلیاں کٹ رہیاں نے ارے چھوڑیاں چر رہیاں نے کپڑے خون نہ رنگین ہو رہے نے وہ مصر دیاں خواتین اللہ دی قسم جے صرف انگلیاں نہیں کٹیاں گئیاں صرف چھوڑیاں نہیں چلیاں صرف انہاں دے کپڑے خون نہ رنگین لے ہوئے قرآن اے دی گواہی دیندا ہے او جڑیاں عورتاں اس پوزیشن دے اندر بڑے حوصلے نال پتہ کی بیاں پڑھ دیاں نے حضرت یوسف دے کمالات دا ترانہ بیاں پڑھ دیاں نے یوسف علیہ السلام دی شان بیان کر رہیاں نے نبی یوسف علیہ السلام دی عظمت دا ذکر بیاں کر دیاں نے اور ذکر کنہ لفظاں نال کیتا ہے ان ھذا الا ملک کریم اللہ اکبر ایک کھل کے آکو سبحان اللہ بہت توجہ کرنا اتھے میں ایک شیر پڑھن لگا پھر تسی سنی جاگ دے بھی شیر تے قرآن تے تسی جاگ دے نہیں کھل کے آکو سبحان اللہ اب بہت شکریہ تھی شیر بھی یہ قرآن دا خلاصہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا بڑی مہربانی میں پھر پڑھا لگا ہوں تو آڈے بھی چہرے تے مسکرا جائے سارے مسکرا کیا کو سبحان اللہ سنیو جکن شیران تے تڑپ دے ہو اس تو زیادہ قرآن و حدیث تے تڑپیا کرو سرکار دے غلاموں اب آبے جی وقار حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی اے جڑا کٹی لفظ ادوی مرضی شامل نہیں اے ذہن نے رکھو جڑا میں لفظ پڑھ رہا نا یہ دے اندر مرضی شامل نہیں مرضی پتہ کی دے اندر سر کٹاتے پتہ نہیں دونوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں سر کٹا آج عمران خان اور ایسے عمران خان نے بھی جگہ بدل لی میں صدقے جاؤں تے ہون بیٹھا ہے انجے ترے بندیاں دی جگہ ملی بیٹھا ہے میں صدقے جاؤں نعرہ حیدری سارے کوئی پیار نہ پڑھو سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں آئے آئے سر کٹاتے ہیں او دے انگلیاں کٹیاں نے آئے آئے ادھے کیے ارے جوانہ نے سر بھی یار دینا دیکھو غیرت مند مومنو جدو غازی علم و دین دی داستان پڑھئے تھے پھر یہی پیغام ہوندہ ہے سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں بلکہ میں تھے بھی کہاں گا عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق چلو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیں سارے شامل ہو جاؤ اللہ تیرے میرے نصیب ہی انج کرے حالانکہ مارتے انجی جانا ہے یہ تیرا میرا جسم قیامت تک کرے مٹی دے حوالے ہونا ہے اس جسم نے قبر وچ رہنا روح تے انجی نکل جانی ہے پر وکھرا مزہ ہے جی جان یار دے نام دے محبوب دے نام تے جائے لوگوں غور کرنا میرے مسلمان بھائیو اچھو میں پتہ لفظ کی کہنے لگا جاؤ میرا چیلنج کوئی مولوی ثابت کرے جو دو چھریاں چلیاں نے انہاں بیویاں نے ہائے کیتی ہوئے انہاں درد اظہار مظاہرہ کیتا ہوئے یا کیا ہوئے سن تکلیف ہو رہی ہے اگر تکلیف دا سلسلہ ہوگا ہاتھ بھی انہاں دے چھریاں بھی انہاں دے ہتھاں دے اندر حسن میرا بیٹا اللہ دی قسم جے سارے مولوی بھی مل جان کوئی ماں دلال ثابت نہیں کر سکتا رشید تور صاحب جنہ بیویاں دے سامنے نبی یوسف ہوئے چھریاں چل جان انہاں نو تکلیف نہیں تے جنہ دے سامنے زہرا دا بابا
آمنہ دلال ختم نبوت دا تاجدار میرے مسلمان بھائیو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد ارے جنگ جڑی عروج تے وے تیر پیرے نے قربان جانا سعد بن ابی وقاص ہر تیر اپنی چھاتی دے برداشت کر دینے کوئی تیر کملی والے وال آنے نے دیتا انہاں جملیاں وال غور کرو میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا ساتھ تیرے تے محمد دی امی قربان ایک کھول کیا کو سبحان اللہ میں یہاں ایک بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں اس بات کو بڑی خصوصی توجہ سے سننا میرے نبی نے مخصوص موقع پر مخصوص گفتگو بھی کی ہے اعلانات بھی کیے ہیں جس طرح اسی جنگ احد کے دوران میرے نبی نے اچانک اعلان کیا تھا جس نے جنتی دیکھنا ہے مالک بن سنان کو دیکھا یہی جنگ توجہ چاہتا ہوں اچانک اعلان کیا حضرات تو پھر جب صحابہ نے اس کا پس منظر پوچھا اس کے جنتی ہونے کا پس منظر کیا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اس کی داڑھی خوبصورت دیکھی ہے چہرے پہ اس لیے جنتی ہونے کا اعلان اس کے سر پہ پگڑی بڑی خوبصورت ہے میں نے اس لیے اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے یہ نفل بڑے پڑتا ہے میں نے اس لیے جنتی ہونے کا اعلان حضور نے راز سے پردہ اٹھا کر پتہ کیا کہا تھا میں نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان اس لیے کیا ہے آج اس کو خون رسول کی نسبت میں ہائے ہائے توجہ رانا عثمان حیدر صاحب مصطفیٰ کریم نے کہا آج جب میرے جسم سے خون رسا یہی مالک بن سنان دوڑ کر آیا اور اس کی عشق کی دنیا نے کہا ارے دوڑو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے خون مصطفیٰ کو اپنے معدے کی زینت بناؤ اور اس نے چند میں محمد کے خون کے قطروں کو چوسا اپنے معدے کی زینت بنایا تاجدار ختم نبوت فرمانے لگے اللہ نے خون محمد پہ جہنم کی آگ کو حرام پر اتنی تو نہ سمجھ آئیے کہ نہیں جنہاں نو آئیے کھل کے کریا کو سبحان اللہ اور توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو اے میرے نبی نے مخصوص اعلان کیتا ہے مالک بن سنان دے جنتی ہونے دا جب آبے جی وقار یہی جنگ اس جنگ دے دوران بڑے بڑے شہید ہوئے نے اب آبے جی وقار لیکن میرے نبی نے کسے شہید نو یہ نہیں آکھیا تیرے تے محمد دی امی قربان جائے ارے تیرے تے محمد دی ابو قربان جانے کوئی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اینج دی داستان سننی ہوئے تے ذرا جذبے نہ سنیا کرو اب آبے جی وقار اے داستان مولویوں کو بیان کرایا کرو اج اب آبے جی وقار جنگاں دا ذکر نہیں ہوگا کفر اسلام دے درمیان جڑے مار کے پیش آئے نے اج دا ذکر بڑا کم ہوگا غیرت مند مومنو میرے نبی نال وفا کرن والے ہو اب آبے جی وقار حضور نے کسی اور مجاہد نو کسی اور اسلام دے سپاہی نو یہ نہیں گل کیتی جڑی گل میرے نبی نے صاحب بن ابی وقاص نہ کیتی ہے حضور نے فرمایا تیرے تے محمد دی امی قربان جائے تیرے تے محمد دی ابو قربان جان اب آبے جی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اینی گل کر کے حضور خاموش نہیں ہوئے میرے نبی نے بتا کی فرمایا میرے مولا اج ساتھ وفا دا حق بے ادا کردا ہے اے ساتھ نے کن نے کیتی انہیں میں نبی نال بے وفائی نہیں کیتی انہیں دین نال بے وفائی نہیں کیتی میرے مالک ارے تیرہ دے تیر آ رہے نے تے ساتھ اپنی چھاتی بھی تیر برداشت بیا کردا وے اللہ دی قسم جی حضور رب العالمین دی بارگاہ وچ رہ کر دینے کملی والے نے عرض کیتا مولا کائنات خالق میں تیرا یار میری التجا وے آج تو بعد جیڑی گل ساتھ زبان چ کڈ دین پوری فرما دے لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال وفا کرن والے ہو ارے پوائنٹ وال غور کرو نا میں پھر رپیٹ کرن گا میں اج تک شاید اپنی تقریر دے اندر یہ چیز بیان نہیں کر سکیا اب آبے جی وقار پہلا میرے نبی نے یہ فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ساتھ تیرے تے محمد دے ماں پہ قربان جا صلی اللہ علیہ وسلم ارے انی گل کر کے حضور آندے نے عرض کر دینے مولا اج میں اپنے غلام دی وفا دے خوش ہو گیا میں ساتھ دی جرت دے خوش ہو گیا میں ساتھ میں نبی وفا دی بادری دے خوش ہو گیا تاجدار ختم نبوت عرض کر دینے مولا میں محمد دی تمنائے آج تو بعد جڑی گل ساتھ بھی نبی وقا دی زبان میں چو نکلے پوری ہو جائے
اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دے پروانو، مصطفیٰ کریم نال پیار کرنے والے ہو، ارے جو کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگو تو نبی دیتے کچھ نہیں، میں نے کہا سعد نے احد کے میدان میں نبی سے خود نہیں مانگا، میرے نبی نے خود عطا کیا۔ اب آپ جی بکار پھر فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، محبوب تیری زبان سے یہ سفارش نکلی ہے، آج کے بعد میں رب وعدہ کرتا ہوں جو بات سعد بن ابی وقاص کی زبان سے نکلے گی میں بے نیاز ہو کر قبول کروں، میں کسی دعا نو رد نہیں کرانگا۔ اب آبے جی وقار سرکار نے بن منگیا سعد بن ابی وقاص نو، ارے انیاں شانہ لے کے دیتیاں نے۔ اب آبے جی وقار غور کرو نا، ارے حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات بننا، دوستانی گرامی قدر صحابہ نے ارے حضور دی دعا تو بعد، حسنین کریمین دے نانا جان دی دعا تو بعد، سیدہ زہرا دے بابا دی دعا تو بعد، جڑی گل سعد بن ابی وقاص نے کڈی ہے نا، رب نے یار دا صدقہ قبول فرمائی ہو۔ دوستان گرامی قدر میرے آقا نال محبت کرنے والے ہو، جڑے بن منگیا انہاں نواز دینے، او منگن والے غلاماں نو کتنا نوازن گے۔ تاں جی اسی اب آپ جی وقار ارے گلی گلی نگر نگر اے پیغام دے رہے ہیں، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائی تاں پھر آکھی کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائی تا پھر۔ بہت شکریہ، کری گونج پیدا ہو جائے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آکھی۔ ایتھے تے میرے آقا نے بول کے کیا، مولا سعد بن ابی وقاص نو مستجاب الدعوات بنا دے، اے جڑی دعا کرے جڑا لفظ دی زبان وچوں نکلے ان رد نہ کری، آہا ان مسترد نہ کری۔ اب آپ جی وقار ایتھے تے میرے آقا نے عرض کیتا نا، دوسرے پاسے نظر مارو، ارے جدو کڑوے پانی نو مٹھا بنانے دا موقع آیا، او تو میرے آقا نے عرض کوئی نہیں کیتا، اپنا لعاب پھینکیا تے پانی مٹھا ہو گیا۔ ذرا غور کرو نا، اے میں اشارے پیا کرنا۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو، جدو کعبہ تبدیل کرنے دی واری آئی ہے، ادو بھی حضور نے عرض نہیں کیتا، فقط میرے نبی نے چہرے دا اشارہ کیتا، کعبہ بدل گیا۔ دوستان گرامی قدر مصطفیٰ کریم نے غلام بیٹھے ہو، اگلے جملے وال غور کرنا، جدو سراقہ بن مالک نو حضور نے فرمایا ساری امت یا مردہ واسطے سونا حرام ہوئے گا پر تیرے واسطے حلال ہوئے گا، جائز ہوئے گا، اچھے بھی میرے آقا نے خود عرض نہیں کیتا، مالک سراقہ واسطے الگ، اللہ اکبر، سرکار دی زبان بھی جو جملہ نکل دا گیا، رب یار دا جملہ پورا کر دا گیا، او دی وجہ اینا ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ ایک اور گونج پیدا ہو جائے، میرے مسلمان بھائیو کبھی سوچیا کرو، او بے نیاز حضور نو یہ بھی تے پتا سی نا، انہیں موسیٰ علیہ السلام نو کیا لن ترانی، آئے ہائے انہیں تے نبیاں نو آکھیا اوہ میرے دربار اتے آن والے ہو، سفارشاں کر دے ہو، چپ کرو جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان لے۔ میرے آقا نو علم سی، اس رب نے تے نبیاں دی دعاواں نو مسترد کیتا، اس دے باوجود میرا سونا نبی بیان دینے، مولا جیڑی گل سعد بن ابی وقاص دی زبان وچوں نکلے اس گل نو رد نہ کری، مولا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا سونا مجمع ہے۔ ایک کوئی پھر پیار نہ پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائیں تا پھر آکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بھی تے تانوں پتہ وے دوستان گرامی قدر جدے واسطے بھی خیال دعا منگنا انہوں کسے شاید تھوڑ نہیں رہی، آیا جدے واسطے گولڑا شریف دی نسل دعا منگے انہوں کسے شاید تھوڑ نہیں رہی، قربان جانا ساتھ مقدر وے جدے واسطے دعا نبیان دے پیر نے منگی، کائنات
کائنات دے شہنشاہ نے منگیے ختم نبوت دے تاجدار نے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص دیاں تھما پہ گئی اللہ دی قسم جے علاقے دے اندر تھما پہ گئی سعد بن ابی وقاص آپ دی ہر دعا قبول ہو جاندی ہے جڑی آرزو کائنات دے خالق دی بارگاہ میں پیش کر دینا رد نہیں ہوندی ابا بی وقار لوگوں سعد بن ابی وقاص دے دربار تے ہوندے نے آپ دی بارگاہ وچ حاضری دینے نے آپ نے جدے واسطے جڑی دعا منگی ہے کائنات دے رب نے رد نہیں کیتا رد کنج کرنی سی یار نہ وعدہ جو کر لیا ذرا پوائنٹ وال غور کرو میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں ابا بی وقار اگلی گل بڑی با کمال ہے ایک وقت آیا قبلہ شیخ سید بکری صاحب حضرت سعد بن ابی وقاص آپ دی بینائی چلی گئی ہے اکھاں دا نور ختم ہو گیا ذرا غور کرنا ایتے جملے وال غور کرو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں دا نور ختم ہو گیا بینائی ختم ہو گئی سانتے نکی جی تکلیف آوے اسی گلے کرنے اسی شکوے کرنے ابا بی وقار ہوئے لوگو جدے تے محمد ماپے قربان جان آیا صلی اللہ علیہ وسلم ارے جدہ انہا مقام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بینائی جدو ختم ہوئی ہے آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیتا کوئی گلہ نہیں کیتا ایک اور اچھی بات نہ کیا سبحان جملہ ایتھے میں کچھ میسیج دینا چاہنا ہے فکری حوالے نہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی بینائی ختم ہوئی آپ نے اپنی بینائی کے لیے دعا نہیں مانگی اللہ کی بارگاہ میں نہیں عرض کیا مولا مجھے بینائی لٹا دو پہلی میرے نور تھا بینائی تھی اب ختم ہوگی محدثین لکھتے ہیں آپ نے دعا نہیں مانگی بڑے بڑے لوگ آتے آپ کے در پر آپ نبینے آتے ان کے لیے دعا مانگتے اللہ ان کو آپ کی دعا کا صدقہ بینائی عطا کرتا مریض آتے آپ دعا مانگتے اللہ ان مریضوں کو شفا عطا کرتا معذور لنگڑے اپاج آتے آپ کی دعا کا صدقہ اللہ انہیں اپاج پن سے محفوظ فرماتا اب سننا گندل صاحب بڑے بڑے معزز حضرات آپ بیٹھے ہیں یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیر بھائیوں نے کہا تھا آپ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اپنے لیے دعا ہی نہیں مانگتے اب دیکھو سعد بن ابی وقاص آپ کے صبر و رضا کا لیول صبر و رضا کا لیول سٹنڈر دیکھو میرٹ دیکھو آپ نے کہا ایک ہی لفظ بولا آپ نے کہا کہ مجھے اپنی بینائی سے نہ جو رب کا فیصلہ ہے قضا ہے مجھے رب کی قضا اور رب کا فیصلہ زیادہ پیارا ہے میرا رب اگر اس حالت میں مجھ پہ راضی ہے تو پھر مجھے بینائی کی ضرورت ہے توجہ ہے آپ سب ذرا توجہ کرنا صبر و رضا کا لیول دے حضرات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوری زندگی اللہ سے بینائی مانگی نہیں آپ نے کہا میرے مولا کی رضا میں یوں تھا تو میں خود اس نور سے محروم ہوں میں اس امتحان سے گزروں گا صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ میرا مالک اگر راضی ہے تو مجھے بینائی نہیں چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ عمل کر کے یہ کہنا آسان ہے حضرات عمل کرنا بڑا مشکل ہے عمل کر کے بتا دیا مومن تو وہی ہوتا ہے نا جو خدا کے ہر فیصلے کے سامنے اپنی گردن جھکا دے ایک پھر کھل کے آکو سبحان سیٹنگ کرو بڑا مسئلہ خراب ہے بڑی مہربانی میں بڑا مجبور ہو کے گل کی تھی ایک اور نعرہ لایا جی وہ تو ان نہیں پتا اور ساؤنڈ والے نہیں پتا تمہیں مش لاجپال لاجپال ماشاءاللہ شکر ہے تو نعرے سرے چڑھ گئے لیکن تو نعرے مارن تے جواب دیتا ہے قربان جاؤں ایک اور کھل کے آکھو سبحان حضرات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جرت نوی سلام ہے اور آپ دی حوصلے نوی سلام ہے
دوستانی گرامی قدر اے اکھاں دی قدر ان پوچھو پوائنٹ وال غور کرنا بہت شکریہ اے پہلا بھی ستا ہے میں دو ترے واری ویکھیا میں کہ تھوڑا جگہ لوی ہے نعرہ حیدری اثرات شمع رسالت دے پروانے لوگ بیٹھے ہو اور اے بھی تو ذہن دے اندر ہے کہ حضرت عمر دا بیٹا جناب عبداللہ آپ دے پاؤں سجے وہ بھی صحابی سن بڑے علاج کرائے لیکن کدھرو شفا نہیں ملی تکلیف درد تو ان پتہ ہے جسم دے کسے حصے معمولی جی بھی تکلیف ہوئے بندہ بے چین ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر کی کیتا ہے سدھا حضور دے روزے تے گئے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے روضہ رسول تے خدا دی قسم جی عمر دا بیٹا عبداللہ باپ بھی صحابی ہے تے پتر بھی صحابی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے نے اللہ دی قسم جی حضور دے روزے وال چہرہ کیتا تے پر پتہ پڑیا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین کملی والے یا تیری بارگاہ دے صلاۃ و سلام نظرانہ ادب اب آپ جی بکر سلام پیش کیتا تے پھر پتہ کی کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر نے جدوں میرے نبی دے روزے وال چہرہ کر کے انہاں کیا یا محمد جڑی مرض اج تک ختم نہیں ہوئی ایک منٹ نہیں لگا وہ مرض ختم ہو گئی ہے دوستان گرامی قدر ایک ایک پوائنٹ وال غور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لایا ہے ارے تا مریضاں دی مرضاں ختم ہویاں نے اتھے ہاتھ وسیلہ بنیا ہے اتھے یار دا نام وسیلہ بنیا ہے اوہ لوگوں ایک عبداللہ ابن عمر نہیں بلکہ میں اتھے اس صحابی دی گل کر لگا ماں دوستان گرامی قدر میرے آقا نال وفاواں کرن والی ہو وہ بھی اکھاں تو نبی نے سن اب آپ جی بکر حضور دی بارگاہ وچ آئے اندنے سونیا مینوں بینائی چاہیے ہے مینوں نظر کچھ نہیں ہوندا میں اپنے بچیاں نوں ویکھنا چاہنا وا اوہ بینائی بہت بڑی نعمت ہے میرے نبی دے دربار تے غلام حاضر ہویا میرے آقا نے نہیں فرمایا میں کی کراں بینائی اللہ دین والا نا حضور نے پتہ کی فرمایا اج مصطفیٰ دے دروازے تے آیا جا واپس چلا جا تینوں نظر ملے گی لیکن کم ہے کریں ارے وضو کر کے دو نفل پڑھی نظر رب کل منگی پر ڈائریکٹ نہ منگی منگنے ایک باری میں محمد دا نام لوی اوے لوگوں توجہ کرے اج صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا غلام ہے ارے واپس گیا انہیں جا کے دو نفل پڑھے انہیں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا مولا تینوں نام محمد دا واسطے تینوں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطے تینوں دوہا دے چہرے والے دا واسطے مینوں نظر چاہیے اوے لوگوں محدثین لکھدے نے جنوں اج تک بینائی نہیں ملی اج یار دے نام دا صدقہ بینائی مل گئی ہے لوگوں توجہ کرے اجے ایتھے پوائنٹ وال غور کرو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر بھی بینائی نہیں منگی میں تاں تے کہ ویکھو سعد دا حوصلہ سعد بن ابی وقاص دا صبر و رضا میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اس غلام دی نظر واپس آئی نام محمد دا صدقہ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے لوگوں توجہ کرے اجے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی ہے جدوں اتنا سنیا میرے ابو میری جدائی دے اندر اتنا روئے نے اوے ماپیاں نو پتر بڑے پیارے ہوندے نے یعقوب علیہ السلام وقت دا نبی ہے اتنا روئے نے وبیضت عیناہ من الحزن اوے سرگودا والیو یعقوب دی بینائی ختم ہو گئی پتر دی جدائی دے اندر رونے جدوں یوسف علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ نے کی کیتا ہے آپ نے اپنی قمیض پکڑی اپنے تن نال لگن والا کپڑا پکڑیا بڑے ناز دے نال یوسف علیہ السلام نے اذهبوا بقمیصی ھذا اے میری قمیض ہے میں یوسف دے جسم نال لگن والا کپڑا ہے او میرے او ویرو لے جاؤ میری قمیض فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا لوگوں توجہ کرے آجے حضرت یوسف علیہ السلام نے اے میری قمیض رانا سم میرا بیٹا وقت نبی ہے اوہ نبی شرک میں ٹان آئے نے اگر نسبت شرک ہوندی وسیلہ شرک ہوندا اوہ ذریعے دا سہارا لینا شرک ہوندا پتہ نہیں تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اللہ والیاں دے دروازے تے جان والے ہو اوہ نسبت وسیلے دا کیتا رکھن والے ہو اگر وسیلہ نسبت عواب جی وقار اے دا سہارا لینا ارے شرک ہوندا پھر وقت
نبی یوسف علیہ السلام اپنے ابو دی بنائی واسطے اپنی قمیض دا وسیلہ اختیار نہ کر دے. آپ ذریعہ تسی کوئی نہیں پہ سن دے. کھل گیا کو سبحان اللہ. سنیو میں تواڈے عقیدے دا ترجمہ پیا کرنا وا, میں فکر رضا دا ترجمہ پیا کرنا. او نظریہ جڑا سیدنا صدیق اکبر نے سانو دیتا ہے, حضرت عمر نے سانو دیتا ہے, میں اس نظریے دا پرچار پیا کرنا. کوئی ارے بابے دی بکار فرقہ بریت نہیں, حق بیان کرنا ہے ساڈا رائٹ ہے. اے لوگوں اگر نسبت وسیلہ اختیار کرنا اوکھے ویلے شرک ہوندا, پھر یوسف علیہ السلام اپنی قمیض پکڑ کے ناز نال اینا دے فالقوہ علی وجہ ابی یادی بصیرا. لوگوں توجہ کرنا, آپ نے فرمایا میری قمیض میرے ابو دے چہرے نہ لایا جے قبلہ شرط ہے. اوے نبی نے شرط رکھی ہے, شرط ہے میری قمیض میرے بابا یعقوب دے چہرے نہ مس کرے آجے. اللہ اکبر. جدو مس کرو گے نا وقت دا نبی آندا میں اعلان پیا کرنا وا میرے ابو دی نظر پلٹائے گی, منٹ ایک نہیں لگے گا, ارے ایک لمحہ نہیں گزرے گا. یہ نہیں کیا 6 مہینے بعد ارے میرے بابا دی نظر واپس آ جائے گی. جتنا بھی اکھاں دا قابل ڈاکٹر ہوئے چلے جاؤ, اللہ دی قسم جے کوئی 4 مہینے دا ٹائم دیندا, کوئی 6 مہینے دا ٹائم دیندا, کوئی مہینے دا, پر میں قربان جاواں نبیاں دی نسبت فرال تو قرآن اعلان پیا کردا فلما القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. ارے قرآن اعلان کرے کرے مسکرا کیا کو سبحان اللہ. قرآن اعلان کر رہا ہے جدوں انہاں ویراں نے یوسف علیہ السلام دی قمیض, یہ وہی قمیض ہے. اس دی داستان بڑی طویل ہے, میں کدی واقعہ یوسف ایتھے شروع کیتا, میں اس قمیض دیاں ساریاں داستاناں بیان کراں گا. ارے ویر لے کے گئے نے انہاں اپنے ابو دے چہرے نال جدوں یوسف علیہ السلام آپ دی قمیض مس کیتی ہے نا, منٹ ایک نہیں لگا, نظر پلٹائی. اوے جنہاں دے تن لگن والے کپڑے دا ایک کمال ہے, انہاں دے وجود دا کمال نہیں. نہیں تسی پتہ نہیں کیڑے پاسے کھو گئے ہو. ایتھوں میں ایک ہور گل کرن لگا, کئی آندے نے کملی والا مکھی دا پر نہیں بنا سکدا. اوے میں کیا یوسف رحمت لے کے آیا ہے, جیڑا رحمت لے کے آوے اگر او دی نسبت دا ایک کمال ہے تے جیڑا رحمت بن کے آیا ہے. اوے لوگ توجہ کرے اجے جیڑا سراپا رحمت ہے, جدیاں زلفاں رحمت, جدی پیشانی رحمت, جدے لب رحمت, جدا چہرہ رحمت, جدے ہاتھ رحمت. لوگوں توجہ کرے اجے انہاں پوائنٹاں والے چھڑ میں پتہ نقطہ کی پڑھن لگا وا, نقطے ول غور کرے اجے. یوسف علیہ السلام قمیض بھیجن, پھر یعقوب دی نظر واپس آوے, موسیٰ چھڑی مارن, اوے پھر پتھراں وچوں پانیاں دے چشمے جاری ہون. ذرا غور کرنا, میں قربان جاواں تائیدار ختم نبوت دے مقام تو آپ نے نبی نے غلام نو اپنی قمیض نہیں دیتی. سونے مصطفیٰ نے فرمایا اوے جا میرے نام دا واسطہ دیں, میرا رب میرے نام دے واسطے نو موڑ دا نہیں. جنہوں سمجھ آئیے بازو کڑ کے آکھو سبحان اللہ. ذرا پوائنٹ وال غور کرو, میرے آقا نال پیار کرن والی ہو, شمع رسالت دے پروانوں حضور دے غلام بیٹھے ہو. میں سعد بن ابی وقاص دی بات پیا کردا سا, میں قربان جاواں سعد بن ابی وقاص تے ہوئے جڑے مستجاب الدعوات نے. اگر ایتھے نبی نے صحابہ نو نام محمد دا صدقہ بنائی مل سکدی ہے تے سعد دے لب ہلنے سن, نظر واپس آ جانی سی. لیکن سعد آندے نے جکن مولا راضی ہے انجے میں بھی راضی ہاں. اوے لوگوں توجہ کرے اجے شمع رسالت دے پروانوں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
اللہ اکبر کبیرہ. ارے سرگودا والیو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ پھر ساری زندگی ظاہری طور تے بنائی تو محروم رہے نے. آپ نے رب العالمین نے فیصلے نو قبول کیتا وے. آپ نے کیا اگر میرا رب انج راضی ہے تے میں بھی راضی ہاں. آؤ میں آخری داستان ابابے جی وقار ٹائم دی نزاکت دے مطابق ابابے جی وقار شمع رسالت دے پروانوں اسے جنگ احد دے دوران میں جس جنگ دا ذکر آئی تیسرے جمعے تے کر رہے ہاں. 3 جمعات مبارک گزر گئے نے. میں غزوہ احد دی داستان قرآن و حدیث دے دائرے وچ رہ کے تواڈے سامنے رد کر رہے ہاں. ارے جنگ احد ایک ظالم دا تیر آیا ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم دے دندان مبارک دے لگا وے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ پتہ کیڑے دندان مبارک نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ یانیاں نے میں کپڑے پی سینیاں. ارے ابابے دی وقار رات دا ٹائم ہے. رشید طور صاحب ام المومنین آپ فرمانیاں نے میں سلائی کر رہی ہاں. ارے کپڑے سینیاں ہویا کی ادو چراغ گل ہو گیا. یہ دوانیاں نے میرے ہاتھ وچوں سوئی زمین تے گر گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے طریقی اندھیرا ہے. میں سوچا بھی پہ گئی تیل بھی ختم ہو گیا ہے چراغ بھی کوئی نہیں. ارے طریقی یہ سوئی کہیں تلاش کرا. آنیاں نے میں سوچا بھی پئیاں تے اتو حضور تشریف لے کے آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدو امام الانبیاء نے قدم رکھیا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو طریق حجرے دے اندر قدم رکھیا ہے آپ آنیاں نے میں بیندی کیاں حضور دے لب کھلے نے دندان مبارک دی انی چمک سارا کمرہ نورن علا نور ہو گیا ہے. انج نہ کرو کھول کے آکھو سبحان اللہ. ارے کمرہ منور ہو گیا وے. یہ حضور دے دندان مبارک دا فیضان ہے. ارے ایک ظالم نے میرے نبی نو تیر مارے ہے. جنگ احد اندر بڑیاں کافراں نے میرے آقا تے حملے کیتے نے. بڑے تیر حضور والا آئے نے لیکن غلاماں نے کوئی تیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم ول جان نہیں دیتا. اے جڑا تیر ہے ظلم والا تیر اے آگے جدو حضور دے دندان مبارک نو لگا ہے وچوں خون نکلے آوے. کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے. میرے آقا دی داڑھی مبارک خون نہ رنگین ہو گئی. لوگو اے جے دین نال وفا اے جے اسلام نال وفا اے نبیاں دا پیرے اج اسلام واسطے خود میدان جنگ دے اندر موجود نے. ارے اسلام واسطے تیر کھا رہے نے. اسلام واسطے مار بابے دی وقار کفر نہ لڑ رہے نے. ادو شور برپا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہو گئے. نعوذ باللہ قتل دا اعلان ہو گیا. غلام ایک دوجے نو آندے نے حضور شہید ہو گئے. اے آواز مدینہ تو منورہ پہنچی. اے جدوں مدینہ تو منورہ گل پہنچی ہے نا سیدہ زہرا پاک رویاں. اج میرے ابو ارے میرے ابو جان انہاں نو ظالماں نے ارے شہید کر دیتا ہے. اے افواہ پھیلائی گئی ہے. اے میں پچھلے جمعے میں داستان بیان کی تھی. حضرت زہرا پاک آپ کو یہ بھی پھر بات پہنچی ہے تواڈے ابو جان دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے. ارے خون بہ رہا وے. کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے. علاقے والے غور کرو تیاں نو ماپیاں نہ کنا پیار ہوندا ہے. اللہ دی قسم ہے جس زہرا پاک دا نام سن کے ملک الموت 3 واری واپس گیا ہے. میرے نبی نے آخر تے فرمایا سی نی زہرا اے جڑا آ کے گئی 3 واری واپس گئی اے اسرائیلی اے ملک الموتی انہوں تیرے پردے دا بڑا حیا وے. اس سوا تے اسی اہل ایمان کہنے ہونے ہاں کیڑی عورت وچ جہان جس نے زہرا وانگ پائی شان جلی ہوے. پتر جدے حسنین جلال ہون سرتاج جس دا مولا علی ہوے. لوگو بوا تے ایک پاسے اس جملے وال تساں غور کرنا بوا تے ایک پاسے تیاں والے ہو اولاد والے ہو بیٹیاں والے ہو. اللہ حضور دی پیاری بیٹی زہرا پاک دا صدقہ سب دیاں بیٹیاں دے گھر آباد فرمائے. جنہ دے رشتے نہیں آ رہے سیدہ زہرا پاک آپ دا صدقہ اللہ سب نے ایک رشتے عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. کسے دی دھی نہ اجڑے. دعا کریا کرو کسے دی بہن نہ اجڑے. میں خود ویکھیا جنہ دیاں بہناں اجڑ جاندیاں نے ارے لوگوں خاندان دا سکون تباہ ہو جاندا ہے. جنہ دیاں بیٹیاں دے گھر
ویران ہو جاندے نے اللہ دی قسم جے خاندان ارے راحت تے سکون تو محروم ہو جاندے نے اے میں تواڈے آنسو ویکھے نے ایتھے میں ادب نال کیوں نہ عرض کراں اس سیدہ صغرا دے امتحان دا ذکر جس صغرا نو علی اکبر وعدے کر کے آئے سن نہیں میری بہن صغرا میں لین آواں گا لیکن نہ اصغر آیا نہ اکبر آیا تے نہ آئی بہن سکینہ باج براواں مینوں سنجا لگدا ہے شہر مدینہ اوے لوگو ماپیاں نو تیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اور اے تیاں نو ماپیاں نہ بڑا پیار ہوندا ہے دوستان گرامی قدر اے زہرا پاک میرے حضور نو انیاں پیاریاں سن انیاں پیاریاں سن جس لئے ابو بکر نو اجازت سی 4 شادیاں دی حضرت عمر نو اجازت 4 شادیاں دی عثمان غنی نو اجازت 4 شادیاں دی اس ٹائم علی نو حضور آندے نے علی جب تک میری دھی زہرا تیرے حرم دے اندر ہے میں محمد دا حکم ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکدا او دی بجائے تو دوسری شادی کرے گا میری بیٹی زہرا پاک پریشان ہو جان گیاں میں محمد ہر شے برداشت کر سکنا پر زہرا دا دکھ برداشت نہیں کر سکدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگو میرے نبی نال پیار کرن والیو اللہ اکبر کبیرہ جدا حیا ملک الموت کرے انہوں زہرا یاندے لوگو بوا تے ہک پاسے نیمی تاؤن کر کے فرشتیاں جدی لنگی گلی ہوئے سائم او دی کی شان پوچھنا ہے جڑی گود محمد چ پلی ہوئے جدا حیا آسمان دا سورج کرے اج او زہرا گھروں نکلیاں نے مدینے دیاں بیویاں یعنی زہرا پاک نو کدے چلیاں فرمایا میں میدان احد ول جا رہی ہاں سنیا میرے ابو انہاں دے ظالماں نے تیر مارے نے میرے ابو جان زخماں نال چور چور من کسے اے وی دسیا ارے کافراں نے میرے بابا نو شہید کر دیتا ہے اے 2 خبراں نے زہرا پاک نو مدینے دیاں بیویاں روک دیاں نے آ ملکہ کونین ہو آپ زہرا بطول ہو آپ گھر بو اسی تواڈے ابو جان دا پتہ کرنیاں اوے لوگو زہرا پاک فرمانیاں نے انہاں چر مینوں سکون نہیں ملنا جنہ چر میں بابا دی زیارت نہیں کرنی اوے تیاں والیو تیاں نو ماپیاں نہ بڑا پیار ہوندا ہے میں کسے ایک جمعے تے بھی کیا سی ارے اللہ دی قسم جے سکی ماں تو با جڑا سکی ماں دا پیار ہے او تیاں والو ماپیاں نو ملدا ہے بیٹیاں بڑی محبت والیاں ہوندیاں نے زہرا پاک آپ احد میدان جائیاں مصطفیٰ کریم کول پہنچیاں ویکھیا داڑھی خون نہ لت پاتے حضور دے کپڑے خون رنگین لے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زہرا پاک آپ پھر پتہ کی کر دیاں نے اللہ اکبر کوئی چیز جلا کے راکھ لیا کے اپنے ابو جان دیاں زخمہ دے رکھ دیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں زخمہ دے رکھ دیاں نے نالے زہرا پاک رویاں حضور نے فرمایا نہیں میری بیٹی زہرا نہ رو میں محمد جینا بھی رب واسطے میرا مرنا بھی رب واسطے میرا دنیا تے ہونا بھی خدا واسطے میرا جانا بھی خدا واسطے دوستان گرامی قدر سیدہ زہرا پاک آنیاں نے ابو جی تیاں نو ماپیاں دا سارا ہوندا ہے زہرا دے باپ ورگا کسے دا باپ ہی نہیں زہرا پاک دے شوہر ورگا کسے دا شوہر ہی نہیں زہرا دے پتراں ورگے کسے دے پتر ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پھر میں نے یہ بھی کہن دیو اگر میریاں ماما بہنا بیٹیاں تقریر سن رہیاں نے میں عرض کرن لگا ماپیاں دے دکھ بھی شامل ہونا اللہ دی قسم جے سیدہ زہرا دی سنت آپ زخمہ تے مرم لا رہیاں نے پٹیاں پیاں بندیاں نے ابو جان نو زیادہ تکلیف ہو رہی ہونی ہے دوستان گرامی قدر اللہ اکبر کبیرہ اس گھرانے دی عظمت نو سلام محمد و آل محمد پوری طریقے اسلام پڑھو خدا دی قسم جے کوئی میدان ایسا نہیں جس میدان دے اندر اسلام دی خاطر اس گھرانے نے اپنا کردار نہ پیش کیتا
ہوئے. اور اینڈ میں اس گل تے کر لگا چونکہ اج جمعے تو بعد میٹنگ بھی ہے بہت بڑی بزم توکلیہ دی تے اج لمبا خطاب نہیں کرنا اگے ہر جمعے 2:15 تک تقریر چلی جاندی تو اج ٹائم چونکہ میٹنگ تے بھی دینا ہے. اینڈ میں جڑی جس بات تے اینڈ کرن لگا اینڈ اس بات تے کرن لگا لوگو اچھا کردار انسان نو مرن نہیں دیندا. اے ذہن چ رکھو ایدے توجہ کرنا. اچھا کردار انسان نو مٹن نہیں دیندا. اچھا کردار انسان نو ختم ہون نہیں دیندا. توجہ کرنا. لوگ تے آندے نا پتر ہون تے پھر ذکر باقی رہندے نے. توجہ کرنا. پھر انسان دا نام باقی رہندا ہے. اے ذہن دے رکھو اگر صرف پتراں نال نام رہنے ہوندے پھر اج علم و دین دا نبی دے منبر تے کوئی بندہ نام نہ لیندا. اور بھی بڑے بڑے جنے نے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں. ارے جڑا اچھا کردار اور اچھا عمل اور اچھا احباب جی وقار زندگی دے اندر ایسا کم کر جاؤ دوستان گرامی قدر تو مر بھی جائے گا تیرے اچھے کم دی وجہ تو صرف اپنے نہیں غیر بھی تینوں سلامیت پیش کرن گے. حضرات میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو. ایک میں بات بیان کر لگا اور اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری مکمل ہو جائے گی. میں غازی علم الدین دا نام لینا میرے اسلام دے مبلغ نام لین دین. اے داستان قیام پاکستان تو پہلے دیئے سن 1929 دی داستان ہے. اس دا یہ مطلب نہیں کہ اسی پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اسی اس ملک دے باسیاں اور اسی اس ملک دے قانون اور آئین دے پابنداں اور اے دا یہ مطلب نہیں کہ اسی یہ داستانہ بیان کریے تے کوئی بندہ ملک دے آئین اور قانون ان توڑ کے تے خود کسی نو ٹکڑے کرے یا قتل کرے. نہیں ساڑھے ادارے موجود نے. ساڑھی ابابی وقار پاکستان دی ریاست بحمدللہ عملی طور تے موجود ہے. صرف یہ داستان بیان کرنے دا مقصد یہ ہوندہ ہے نئی نسل نو پتہ ہے چلے کہ انج دا کم کرو دنیا دے اندر رہ کے دنیا تو ٹر بھی جاؤ دشمن بھی جڑا وہ بھی من جائے کہ اے جن نے زندگی گزاری ہے انہیں صرف زہرا دے بابا دے نام واسطے زندگی. ایک کھل کے آکھو سبحان اللہ. بہت توجہ کرنا دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو. میں اتھے ایک صرف اشارہ کرانگا بس اس تو بعد میری حاضری مکمل ہو جائے گی. ایک کردار دی میں بات کر جانا. موسٹ ویلکم جناب خوش آمدید. اب اسپیشلی تشریف ایک اور کھل کے آپ کو سبحان اللہ. میں اس سے جنگ دی ایک بڑا حسین کردار ہے او دا ذکر کرنا. احمد صاحب میں پسینہ نہیں ہوں تجھ بیٹھ رہا میں اپنے رنگ ویچنا میں جڑی آدری ایک نعرہ حیدری جنگ احد دے اندر میں آگے کیا کہ بڑے بڑے شہید حضرت سعد بن ابی وقاص دی ایک خصوصیت ہے کہ میرے نبی نے کسے ہور اسلام دے مجاہد نو اے عزاز نہیں عطا کیتا جڑا سعد بن ابی وقاص نو عطا کیتا. اسی سارے اسلام دے سپاہیاں دے نوکر تمام مجاہدین دی عظمت نو سلام جتنے میدانے ہو دے اندر لیکن رب دی قسم جے دیگر کسے مجاہد کسے غازی نو حضور نے نہیں فرمایا تیرے تے محمد دے ماں پہ قربان جا نہیں بادو کڑ کیا کھو جا سبحان اللہ. اینا چیزاں وال خدا دا واسطہ جے غور کریا کرو دوستان گرامی قدر جکن نماز روزہ حج زکات فرض ہے انجے جدو کفر دین کی حملہ کرے ناموس رسالت یا اٹیک کرے پھر اس وقت کلمہ کو لوگوں کے اوپر اور اسلامی جمہوریہ جو ریاست ہوتی ہے ان پہ فرض ہو جاتا ہے وہ میدان میں آ کر دین کی عظمت کا پہنا. آؤ لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال وفاواں کرن والے میں پھر رپیٹ کرن لگا وا حضور نے کسی اور مجاہد نے نہیں کیا تیرے تے محمد دی امی تے محمد دے ماں پہ قربان جان. ایک سعد بن ابی وقاص اوے لوگوں اس سے ارے غزوہ دی ایک داستان ہے تسی اتنا مچلو گے. ارے جدو ابابے جی وقار داستان مکمل ہوئی احد دی داستان مکمل ہوئی حضور غلاماں نو آندے جاؤ اپنے پیر بھائیاں دیاں لاشاں کٹھیاں کرو. ان لاشاں کناں دیاں پیاں نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ایک انہ دیاں لاشاں پیاں نے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جا
آپ نام ہی نہ بولو کوئی مسئلہ نہیں اگے معاملات ایسا ہوں میں پیچھا اسے واسطے ہو گیا ہوں میرا اپنا ذاتی لے جا تواڈے سامنے ہاذا من فضل ربی ہوں بابے دی وقار غلام آگے نے ہوں شہیدانیاں لاشاں کٹھیاں پہ کر دے نے اللہ دی قسم جے ایک اسلام دا شہید ہے جدی لاش نہیں بھی ملدی ارے قبلہ جدا وجود مقدس نہیں ملیا غلام واپس آئے نے سونے نبی کو لائے نے میرا نبی خیمے دے اندر موجود نے آ کے اندر سونے ایک ساڈا پیر بھائی جدا نام حضرت حنزلہ ہے اوے لوگوں توجہ کرے آجے میرے آقا نال وفاواں کرن والیو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام لے کے پیر بھائی آنے نے وہ جڑا حضرت حنزلہ نا حضور دی بارگاہ بھی نوکران نے سونے اساں انہوں بھی ویکھیا ہے اساں تلوار چلانیاں بھی ویکھیا ہے کفر نال لڑدیاں بھی ویکھیا ہے کملی والیا پوری جنگ وچ اساں مشاہدہ کیتا ہے لیکن ہن سمجھ نہیں پی ہوندی حنزلہ کدھروں سانو ملے ہی نہیں سانو ابابے جی وقار لبے ہی نہیں رہنا سیم ارے صحابہ پتہ کی اندر سونیا حنزلہ سانو کدھرے نہیں ملے کملی والا مسکرا پیا حضور نے فرماؤ تسی چاندے کیو اندر سونیا سن دسو نا حنزلہ ہے کتھے اوے لوگو توجہ کرے آجے ابابے جی وقار ارے صحابہ نے دنیا نو دسیا ہے جتھے ساڈا علم مک ویندا ہے اوتھوں نبی دا علم شروع ہو جاندا ہے اوے لوگو توجہ کرنا اگر صحابہ جماعت صحابہ جدے بارے اللہ نے قرآن نے اندر اعلان کیتا ہے آمنو کما آمن الناس اوے میرے یار دا کلمہ انج پڑھے آجے جکن محمد دے صحابہ نے پڑھے آجے لوگوں توجہ کرنا انہاں اپنے علم نو نبی دے علم دے برابر نہیں سمجھیا اوے لوگوں اتحام نے نا او جڑا علم دے شہر دا دروازہ اوے بادو چاہ کے بول او کونے او مولا علی ہے بازو کڑی گیا کھو کونے مولا علی مولا 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 اوے لوگوں توجہ کرنا جے حضرت بلال مؤذن رسول ضرور نے پر علم دے شہر دا دروازہ نہیں عمر فاروق اعظم ضرور نے پر علم دے شہر دا دروازہ نہیں ابو بکر تاجدار صداقت ضرور نے پر علم دے شہر دا دروازہ نہیں علم دے شہر دا دروازہ کل بھی علی ہے آج بھی علی ہے ذرا پوائنٹ وال غور کرو اللہ والے نہ وفا کرن والی ہو ایتھوں جملہ بڑا اللہ ہے اس پیر علی نے بھی میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتا سی ٹوانا صاحب کدو عرض کیتا جدو درود و سلام دیاں آوازاں آئیاں پڑھن والا نظر نہ آیا کہ علی نے عرض کیتا سونیا انہاں جنگنا نے ایک آپ ایک میں تہاڈا غلام اے درود پڑھن والا کون ہے اللہ دی قسم ہے علی نے یہ پوچھ کر دنیا کو بتا دیا اگرچہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں لیکن کائنات والو سن لو جہاں پہ علی کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے نبی کے علم کی ابتدا ایک ایک جملے بلغور کرنا اب آبے جی وقار غلام بہت توجہ کرنا انہا جملے ہمارے روب صاحب اپنی تقریر شروع کی تھی میں صدقے جاؤں نعرہ حیدری اگلے پوائنٹ بلغور کرنا لوگو سرکار دے غلام بیٹھے ہو جملہ بڑا قیمتی ہے تو سمجھ چل جانا ہے صحابہ نے سونے حنزلہ کی تھے نے ماسٹر منظور صاحب اوہ میں قربان جاؤں صحابہ نو پتا سی جڑی شاہ ساڑھے علم وچنی حضور تے جان نہیں بازو کڑ کیا کو سبحان سرکار تے جان دے نے اس لئے سرکار مدینہ مسکرا پہ نے حضور مسکرا پہ نے ایتھے ویک اچھے کردار دا ذکر حضور مسکرا کے میرا نبی غلامہ نو اندے نے میں رکھنا رات سی پردہ نہیں سی چانا پر ہون تساں پوچھ لے آئے آج میں محمد رات تو پردہ چاہ کے دسن لگا جدو میں اعلان جہاد کیتا ہے حنزلہ بیوی دے بند کمرے دے اندر سن سہاگ والی رات سی جدو میرا جہاد دا پیغام پہنچے ہے حنزلہ اپنی اہلیہ نو آندے نے میں رسول دی عزت دا پیرا دین چلا میں دین واسطے چلے ہاں میں اسلام واسطے چلے ہاں وہ لوگوں سہاگ والی رات غور تے کرو نا یہ رات جدو بڑے بڑے جوان نبی دی شریعت نو بھول جانے نے رب دے حکم نو بھول جانے نے شراباں چل دیاں نے مسلمان گھرانیاں دے باوجود استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد شراب چل دیئے میں کیا وہ تیری میری یہ پوزیشن ہے حنزلہ دا کردار ویک حنزلہ دی پوزیشن ویک اللہ دی قسم جے سہاگ والی رات خوشی والی رات اس رات نو اپنی بیوی نو آندے نے میں یار دی عزت دا پیرا دین چلے
لوگوں توجہ کرے آجے اگلا جملہ بڑا کرے آلہ میں لفظ بولیا سی کردار اچھا ہوئے اوے بندے دے ڈنکے قیامت تک بجدے نے میرے رسول کریم مسکرا پہ نے زہرا دے باپا نے مسکرا کے غلام مانو اکھیا اس لئے آپ دی بیوی نے پتہ کی کیتا ہے اپنے خامد نو روکیا نہیں اپنے ہاتھ خامد یا قدماتے رکھ کے آنے نے میں تو روکنا کوئی نہیں آج تسی قربان ہوگے قیامت والے دن میں بھی قبر بھی چو شہید دی بیوی سرکار دے غلام بیٹھے ہو لوگوں توجہ کرنا ماشاءاللہ قبلہ جاگ گئے نعرہ حیدری ذرا بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری لوگوں توجہ کرے آج اگلا جملہ بڑا قیمتی میں میسیج دین لگا ہاں آج لوگ تے ارے مختلف طریقے تلاش کر دیں میں مروی جاواں تے میرا نام زندہ رہے میری عظمت دے ڈنکے بجن اور مختلف طریقیاں والنا جا آ صحابہ دیاں قدم بازو کٹ کے آ سبحان اللہ حضرات توجہ کرنا لجپال نبی نے فرمایا غلاموں کی پوچھ دے ہو ادو بی بی نو چھڑے تے نالی حضور اندے نے ایتھن ذرا غور کرنا قبلہ سرکار مدینہ مسکرا کے آندے نے جدو میرا میسیج پہنچے اس لئے حضرت دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین